بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلیات خمس، کلیات کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عارض عام۔ جنس کی تعریف کی ہے۔ جنس کہتے ہیں جنس ایسی کلی کو کہتے ہیں والمقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، فی جواب ما ہوا۔ جنس ہوا المقول، جنس کہتے ہیں ہوا المقول، اس کو کہتے ہیں کہ جو مقول ہوتا ہے یعنی محمول ہوتا ہے۔ المقول بمعنی المحمول، جنس وہ ہوتا ہے وہ کلی ہے، وہ معنی وہ کلی، المقول اے المحمول، المقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق، جنس ایک ایسی کلی ہے کہ جو محمول ہوتی ہے ایسے افراد پر، بہت سارے افراد پر، کہ جن افراد کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں۔ فی جواب ما ہوا، ما ہوا کے جواب میں محمول ہوتی ہے۔ جب تم ما ہوا سے سوال کرو گے تو اس کے جواب میں محمول ہوگی، اس کو کہتے ہیں جنس۔ تعریف عربی میں یاد کر لو، جنس کہتے ہیں هو المقول فی علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، یہ ہے جنس۔ بالکل اسی طرح ہے نوع، هو المقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ جنس میں مختلفین بالحقائق اور یہاں ہے متفقین بالحقائق، یہ فرق ہے دونوں میں، باقی تعریف ایک جیسی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نوع، اسے کہتے ہیں نوع، جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو۔ جنس ہوگا تب بھی ما ہوا کے جواب میں، اور نوع ہوگا تب بھی ما ہوا کے جواب میں۔ یہ یاد رکھے کہ دنیا میں جب بھی کوئی آدمی کسی سے سوال کرتا ہے تو یا تصور مجہول کے بارے میں سوال کرے گا یا تصدیق مجہول کے بارے میں سوال کرے گا۔ جب بھی کوئی آدمی کسی سے پوچھتا ہے تو معلوم نہیں ہوتی، اس لیے تو پوچھتا ہے، اس لیے جس مجہول کے بارے میں سوال کرے گا یا تو وہ تصور مجہول ہوگا یا تصدیق مجہول ہوگا۔ تو اگر تصدیق مجہول کے بارے میں سوال ہو تو ان کی کیا احکامات ہے وہ تو منطق کی باقی کتابوں میں پڑھو گے۔ یہاں جو اس جگہ ذکر کر رہے ہیں اس سوال کے بارے میں، اس سوالات کے احکامات ذکر کر رہے ہیں کہ جو سوال مجہول تصور کے بارے میں ہو۔ لہذا دنیا میں جب کوئی آدمی کسی سے مجہول تصور کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کرنے کے احکامات کیا ہے، سوال کرنے سے اس کی غرض کیا ہوتی ہے۔ اس لیے مخاطب اگر اس کے سوال کرنے کی غرض اس کو معلوم ہو جائے نا کہ اس کے سوال کرنے کی غرض کیا ہے، تو پھر اس کو جواب دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر جواب دینے میں کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی آتی ہے، اس کے جواب آسان ہو جاتا ہے اگر وہ اس کے سوال کی غرض اس کو معلوم ہو جائے کہ سوال کرنے والے کی اس تصور مجہول کے بارے میں سوال کرنے کی غرض کیا ہے، تو پھر اس کے جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں اس تصور مجہول کے سوال اور اس کے غرض کے بارے میں ایک ضابطہ ذکر کر رہے ہیں۔ مناطقہ نے
مجہول تصور کے بارے میں سوال کرنے اور اس کی غرض معلوم کرنے کے بارے میں مناطق نے دو آلے ذکر کیے ہیں، دو آلے جن کے ذریعے سے اگر سوال کر لیا جائے مجہول تصور کے بارے میں تو مخاطب کو اس کی غرض فوراً معلوم ہو جائے گی، اس لیے اس کے جواب دینا فوراً آسان، وہ فوراً جواب دے دے گا۔ اور وہ دو آلے جو مناطق نے ذکر کیے ہیں، مناطق نے بنائے ہیں، وہ ایک آلہ ہے ما ہوا کا اور دوسرا آلہ ہے ای شیء کا۔ ایک ہے ما ہوا اور دوسرا ہے ای شیء۔ مناطق کہتے ہیں اگر سوال کرنے والے نے سوال ما ہوا سے کی ہے تو جواب والے دینے والے کے لیے جواب آسان ہے، اس لیے کہ اس کی غرض اس کو معلوم ہو گئی، اس لیے کہ اس نے سوال کیا ہے ما ہوا سے۔ یا اگر ای شیء سے لے کر سوال کیا ہے تو جواب دینے والے کے لیے سوال کرنے والے کی غرض معلوم ہو گئی، اب جواب دے سکتا ہے۔ تو ما ہوا سے اگر سوال ہے یا ما ہوا سے سوال ہوگا یا ای شیء سے ہوگا، ای شیء ہوا۔ یہاں سوال صرف ما ہے، ہوا اس کے تابع میں ذکر کیا ہے، ما ہوا اصل ما ہے، سوال اصل ایو ہے، شیء اس کے تابعیت میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ دو آلے ہیں، ان دو آلوں کو لے کر سائل سوال کرتا ہے مخاطب سے، ان دو آلوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو ما ہوا کی اصطلاح جو آپ تحصیل المنطق میں پڑھ چکے ہو، ما ہوا کی اصطلاح، جی تو یہ جو ما ہوا کی اصطلاح ہے وہ یہاں بیان ہے اس کا، کہ ما ہوا کے ذریعے سے سوال ہو۔ ای شیء کے بارے میں آگے آ رہا ہے، سب سے پہلے ما ہوا کے بارے میں۔ اگر کسی آدمی نے دوسرے سے کسی مجہول تصور معلوم کرنے کے لیے کسی مجہول تصور کے بارے میں سوال کیا ما ہوا کو لے کر، تو ہم دیکھیں گے کہ ما ہوا کے بارے میں لے کر سوال کیا ہے، ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے یا دو چیزوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اگر وہ ایک چیز کو لے کر ما ہوا سے سوال کر رہا ہے تو ہم دیکھیں گے وہ ایک چیز کلی ہے یا جزئی ہے۔ اگر وہ ایک چیز جزئی ہو تو مخاطب کے لیے جواب دینا آسان ہے کہ اس کے لیے جواب دے دے، جنس کے ساتھ جواب دے دے، لہذا اس ما ہوا کے ذریعے سے جو سوال ہوگا اس کے جواب میں جنس واقع ہوگا، اس لیے کہ اس نے ما ہوا کو لے کر سوال کیا اور جس چیز کے بارے میں سوال کیا وہ جزئی ہے، لہذا جواب میں جنس واقع ہوگا۔ جواب میں کیا آئے گا؟ جنس۔ جیسے کوئی سوال کرے ما ہوا زید، زید کیا ہے، تو جواب میں کیا آئے گا؟ انسان، هو الانسان یا ہوا انسان، وہ انسان ہے، جواب میں نو واقع ہو گیا، نو۔ اور اگر انہوں نے ما ہوا کو لے کر سوال کیا ہے، ایک چیز کے لے کر سوال کیا ہے اور وہ جزئی نہیں بلکہ کلی ہے، اگر وہ کلی ہے تو جواب میں حد تام واقع ہوگا۔ جواب میں کیا واقع ہوگا؟ حد تام، جن سے قریب اور فصل قریب، جواب میں حد تام واقع ہوگا اگر وہ ایک شے کلی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی سوال کرے مل انسان ہو، انسان کیا ہے، تو دیکھو جب مخاطب کے لیے جواب دینا آسان ہے، اس لیے کہ ما ہوا سے لے کر سوال کیا ہے، تو جب ما ہوا سے سوال ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ ذاتیات پوچھ رہے ہیں کہ میں جس چیز کو لے کر سوال کر رہا ہوں، ایک چیز کو لے کے کر رہا ہوں، وہ جزئی ہے یا کلی ہے۔ تو چونکہ ما ہوا سے سوال کر رہے ہیں تو مخاطب کے لیے جواب دینا آسان ہے کہ یہ ایسی چیز کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، یعنی اس شے کے حقیقت اور ماہیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ حقیقت جو اس شے کے ساتھ خاص ہے۔ ما ہوا زید، زید کیا ہے، تو زید کی وہ حقیقت پوچھ رہے جو زید کے ساتھ خاص ہے، اس لیے جواب میں نو آئے گا انسان، اس لیے کہ یہ انسان زید کی حقیقت مختصہ ہے، حقیقت ماہیت اس کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر کلی کو لے کر سوال کیا گیا ہے تو کلی کے ساتھ سوال کرنے کی صورت میں بھی، کیونکہ سوال ما ہوا سے ہے اور ما ہوا سے جب سوال ہوگا تو جواب میں ذاتیات آئیں گی،
جواب میں کیا آئے گا؟ ذاتیات ذکر کیے جائیں گے، یعنی اس کے ذاتیات کے بارے میں پوچھ رہے تو جواب میں بھی وہی ماہیت آئے گی کہ جو اس کے ساتھ خاص ہوگی، اس سے جواب میں حد تام واقع ہوگا۔ مل انسان ہو، انسان کیا ہے، یعنی انسان کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، تو جواب میں حد تام آئے گا، یعنی حیوان ناطق، یعنی سوال کرنے والے کی غرض انسان کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں پوچھنا ہے، اس نے ما ہوا کا لے کر اس نے سوال کیا۔ تو یا تو ایک چیز کو لے کر سوال کیا جائے گا یا بہت ساری چیزوں کو لے کر سوال کیا جائے گا۔ اگر ایک چیز کو لے کر سوال کر رہے ہیں تو یا وہ تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ جزئی ہوگا تو جواب میں نو واقع ہوگی، اور اگر کلی ہوگا تو جواب میں حد تام واقع ہوگی۔ حقیقت اور ماہیت تو دونوں کے بارے میں ہے، کیونکہ ما ہوا سے سوال ہی شے کی حقیقت اور ماہیت ہی کے بارے میں ہوتا ہے۔ اور اگر ما ہوا کو لے کر بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم پوچھیں گے وہ بہت ساری چیزیں ان سب کی حقیقت یا ایک ہوگی یا الگ الگ ہوگی۔ اگر سب کی حقیقت ایک ہے تو تب بھی جواب میں، یعنی پھر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سوال کرنے والے کی غرض ان سب کی حقیقتیں مشترکہ پوچھ رہے ہیں، وہ ان کی وہ حقیقت پوچھ رہے ہیں جو ان کے ساتھ خاص ہے، ان سب کے ساتھ، اس سے جواب میں نو واقع ہوگا۔ ما زید و عمر و بکر و خالد ما ہم، تو جواب میں کیا آئے گا؟ جب ان بہت سارے افراد کے بارے، چیزوں کے بارے سوال کیا گیا اور سب کی حقیقت اور ماہیت ایک ہے، جب سب کی حقیقت اور ماہیت ایک ہے تو جواب میں، کیونکہ ما ہوا سے سوال ہے، جواب میں ذاتیات آئے گی اور ایسی چیز آئے گی کہ جو ان کے حقیقت اور ماہیت کے ان کے ساتھ خاص ہو، اس سے جواب میں پھر بھی نو آئے گا۔ کیا آئے گا؟ نو۔ اس لیے جواب میں آ جائے گا ہم انسان، وہ سب کے سب کیا ہے؟ انسان ہے۔ اور اگر بہت ساری چیزوں کو لے کر ما ہوا سے سوال کیا گیا اور سب کی حقیقتیں ایک نہ ہو بلکہ الگ الگ ہو، چاہے کلی ہو یا جزئی ہو، چاہے وہ سب کلی ہو یا جزئی ہو، لیکن سب کی حقیقت اگر الگ الگ ہے تو پھر سوال کرنے والے کی غرض وہ ان سب میں جزء مشترک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان سب کے درمیان مشترک ہے، اس لیے جواب میں پھر جنس واقع ہوگا۔ جواب میں وہ چیز آئے گی جو ان سب کے درمیان مشترک ہو، تمام مشترک ہو یا جزء مشترک ہو، جواب میں جنس واقع ہوگا۔ جیسے اگر سوال ہو مل انسان والغنم والبقر، انسان کی حقیقت اور، غنم کی حقیقت اور، بقر کی حقیقت اور ما ہوا سے یا ما ہم سے سوال کیا جائے ان کے بارے میں، تو جواب میں ما ہوا سے سوال ہے تو جواب میں جو آئے گا وہ ذاتیات سے تعلق رکھے گا، یعنی اس شے کے ذات میں داخل ہوگا، کیونکہ ما ہوا سے سوال ہی ذاتیات کے بارے میں ہوتا ہے۔ اور چونکہ سب کی حقیقتیں الگ الگ ہے، اس لیے جواب میں ایسی چیز پوچھ رہا ہے کہ ان میں جو چیز مشترک ہو اس کے بارے میں سوال ہے، اس لیے جواب میں کیا آئے گا؟ جنس، یعنی حیوان آئے گا۔ کیا آئے گا؟ حیوان۔ وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہٰذا اگر بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا اور سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں تو پھر سائل پوچھنے والے کا مقصد اور غرض وہ اس کے مشترک کے بارے میں پوچھ رہے کہ وہ چیز بتاؤ جو ان سب میں مشترک ہے، ان سب میں کیا ہے؟ مشترک۔ اس لیے جواب میں جنس واقع ہوگا، جواب میں جنس واقع ہوگا۔ پھر جنس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ جنس اس ماہیت کے قریب ہوگی یا اس ماہیت سے بعید ہوگی۔ اس ماہیت سے کیا ہوگی؟ بعید ہوگی۔ جن سے قریب اور جن سے بعید۔ دیکھو اگر کسی ماہیت کی ہمیں جن سے قریب معلوم کرنی ہے کہ پتہ نہیں اس ماہیت کی، اس شے کی جن سے قریب کیا ہے، تو اگر اس شے کو لے کر اس کے ساتھ جنس میں شریک دوسرے افراد
کو لے کر اگر سوال کیا جائے، اگر جواب میں ایک جنس واقع ہو، پھر اسی ماہیت کو لے کر اس کے ساتھ جنس میں شریک دوسرے فرد کو لے کر اگر سوال کیا جائے، اگر جواب میں پھر بھی وہی جنس واقع ہو جو پہلے ہی دو کے جواب میں واقع ہوئی تھی، یا اگر اس ماہیت کے ساتھ جنس میں شریک تمام افراد کو لے کر سوال کیا جائے اور وہی جنس واقع ہو کہ جو دو افراد کے لے کر سوال کر کے واقع ہوا تھا، تو اس جنس کو کہیں گے یہ جنس، اس ماہیت کے لیے یہ جنس جن سے قریب ہے، اس ماہیت کے لیے جنس جن سے قریب ہے۔ مثلا ہم نے انسان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ انسان کی جن سے قریب کیا ہے، تو انسان کے ساتھ جنس میں شریک اور افراد کون کون سے ہیں جو انسان کے ساتھ جنس میں شریک ہے؟ بقر ہے، غنم ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ انسان کے ساتھ جنس میں شریک ہے۔ اب ہم نے انسان کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس کا جنس قریب کیا ہے، تو انسان کو لے کر اس کے ساتھ اگر ہم بقر کو ملا کر سوال کر لیں، الانسان والبقر ما ہما، جواب میں کیا آئے گا؟ کیونکہ دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہے نا، اور ما ہوا سے سوال ہے تو جواب میں ذاتیات ذکر کرنی ہے، عرضیات نہیں لانی، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ دو چیزوں کو لے کر سوال کیا گیا اور دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہے، اس لیے مشترک چیز پوچھی جا رہی ہے کہ ان دونوں میں مشترک بتاؤ، اور ان دونوں میں مشترک شے کیا ہے؟ حیوان ہے، اس لیے جواب میں کیا آ گیا؟ حیوان، جنس واقع ہوگا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی جو جن سے قریب ہے، انسان ایک ماہیت ہے، ہم نے اس کی جن سے قریب معلوم کرنی تھی، تو اس کے ساتھ جنس میں شریک افراد میں سے ایک فرد کو ہم نے لے کر سوال کیا، جواب میں حیوان واقع ہو گئی۔ اگر ہم اسی انسان کے ساتھ جنس میں شریک دوسرے افراد کو ملا دیں، بقر کی جگہ غنم ملا دیں اور سوال کریں، جواب میں کیا واقع ہوگا؟ حیوان ہی آئے گا نا، حیوان۔ اگر ہم اس انسان کے ساتھ جنس میں شریک تمام افراد کو لے کر کیا کریں؟ سوال کریں ما ہوا سے، الانسان والبقر والغنم والحمار والفرس والہرۃ وغیرہ ذالک ما ہی یا ما ہم، وہ سب کے سب کیا ہے؟ جواب میں کیا آ رہا ہے؟ حیوان۔ دیکھو دو معلوم ہوا انسان کے لیے حیوان جن سے قریب ہے، اس لیے کہ جب ہم انسان ایک ماہیت ہے، جب اس کے ساتھ ہم نے جنس میں شریک افراد میں سے ایک کو ملا کر سوال کیا تب بھی حیوان جواب میں واقع ہو گیا، جب اس کے علاوہ دوسرے ماہیت کو ملا کر سوال کیا تب بھی یہی جنس جواب میں واقع ہو گیا، جب جنس میں اس کے ساتھ جنس میں شریک تمام افراد کو لے کر سوال کیا تب بھی یہی جنس جواب میں واقع ہو گیا۔ معلوم ہوا یہ حیوان انسان کے لیے جن سے قریب ہے، جن سے قریب، سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر کسی ماہیت کے ہم نے جنس بعید معلوم کرنی ہو کہ پتہ نہیں یہ جنس اس کا قریب ہے یا بعید ہے، تو جس ماہیت کی جنس معلوم کرنی ہو اس کو لے کر اس کے ساتھ شریک جنس میں شریک افراد میں سے ایک فرد کو ملا کر سوال کر لیں۔ مثال کے طور پر انسان ہے، انسان کے بارے میں ہم نے سوال کرنا ہے کہ انسان اس کے لیے جن سے بعید کون سا ہے، لہذا انسان کے ساتھ ہم نے بقر کو ملا کر سوال کیا، جواب میں کیا واقع ہو گیا؟ حیوان، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ غنم ملا کر سوال کیا، کیا واقع ہو گیا؟ حیوان۔ پھر ہم نے انسان کے ساتھ حمار کو ملا کر سوال کیا، کیا واقع ہو گیا؟ حیوان۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ شجر ملا کر سوال کیا، جواب میں کیا واقع ہو گیا؟ جسم نامی۔ لہٰذا دیکھو جب ہم نے انسان کے ساتھ شجر ملا کر سوال کیا تو یہاں آ گیا کیا؟ جسم نامی۔ یا تمام افراد کو ملا کر سوال کیا تو جواب میں جو پہلے دو افراد کو لے کر جواب جو آیا تھا اب اس کے خلاف کوئی اور جنس جواب میں واقع ہو گیا، معلوم ہوا یہ جسم نامی یہ انسان کے لیے جن سے بعید ہے۔ ہمارے ساتھ ہو
اور جن سے قریب جن سے بعید سمجھ میں آ گیا، جن سے قریب۔ لہذا اگر کسی بھی ماہیت کی جنس معلوم کرنی ہو کہ یہ قریب ہے یا بعید ہے تو اس کے ساتھ جنس میں شریک۔ تو دیکھو انسان کے ساتھ، انسان کے لیے تو جنس کیا ہے؟ حیوان بھی جنس ہے، جسم نامی بھی جنس ہے، جسم مطلق بھی جنس ہے، جوہر بھی کیا ہے؟ جوہر بھی جنس ہے۔ یہ سارے اس کے اجناس ہیں انسان کے۔ لہذا جس ماہیت کی جنس معلوم کرنی ہو تو اس کے ساتھ جنس میں شریک افراد لو، چاہے حیوان ہو یا جسم نامی کے افراد لے لو یا جسم مطلق کے افراد لے لو، پھر سوال کرو۔ اس کے ساتھ شریک افراد کو لے کر، ایک فرد کو لے کر سوال کرو، دیکھو جواب میں کون سا جنس آ رہا ہے، پھر اس فرد کو چھوڑ کر دوسرا فرد کو لے کر سوال کرو، پھر دیکھو کون سا جنس جواب میں آ رہا ہے، پھر تمام افراد کو لے کر سوال کرو، دیکھو اگر وہی جنس آ رہا ہے جو دو کے جواب میں آ رہا تھا تو سمجھو وہ جنس اس ماہیت کا جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ اس کے جنس سے قریب ہے، اور اگر بدل کے آ رہا ہے تو معلوم ہے وہ جنس اس کے لیے بعید ہے، قریب نہیں۔ وہ قریب بعید سمجھ میں آ گیا، جن سے قریب اور جن سے بعید۔ جنس کی جو تعریف کی ہے، جنس کہتے ہیں والمقول علی کثیرین مختلفین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہو۔ یہ تعریف ہے کس کی؟ جنس کی جو یہ تعریف ہے اس میں ہوا سے مراد کلی ہے، جنس وہ کلی ہے۔ یہ جو ہوا سے مراد کلی ہے یہ تعریف میں فوائد قیود ہوتے ہیں، جو بھی تعریف ہوتی ہے وہ جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے، وہ جنس اور فصل پر مشتمل ہوتی ہے۔ لہذا اس کی جنس کی تعریف میں جو ہوا کلی ہے یہ جنس ہے، یہ کیا ہے؟ جنس۔ لہذا جنس کی یہ تعریف تمام کلیات کو شامل ہے۔ تمام کلیات کو کیا ہو گئی؟ جنس میں عموم ہوتا ہے، اس سے تمام کلیات کو شامل ہے۔ المقول علی کثیرین، یہ فصل اول ہے۔ المقول علی کثیرین، اس سے وہ کلیات خارج ہو جاتے ہیں جو کلیات فرضیہ ہے، جو کلیات فرضیہ ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کلیات فرضیہ اس کے افراد ہوتے ہی نہیں ہے، لا شیء، لا ممکن، لا موجود، اس کے افراد ہی نہیں ہے، اس لیے وہ محمول بھی نہیں ہوتی کثیرین پر۔ اس لیے المقول علی کثیرین یا المحمول جو محمول ہوتی ہے اس قید سے کلیات فرضیہ خارج ہو گئے۔ مختلفین بالحقائق، یہ ہے فصل ثانی، اس سے نو نکل گیا، اس لیے کہ نو جو ہوتی ہے وہ متفقین بالحقائق ہوتی ہے، اس لیے جنس کی تعریف سے نو خارج ہو گئے۔ فی جواب ما ہوا، یہ ہے فصل ثالث، اس سے خاصہ، عرض عام اور فصل تینوں نکل گئے۔ فصل بھی نکل گیا اس لیے کہ وہ ما ہوا کے جواب میں واقع نہیں ہوتا، بلکہ ای شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں واقع ہوتا ہے، ای شیء کے جواب میں۔ اور خاصہ بھی خارج ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ بھی ای شیء ہوا فی عرضہ کے جواب میں واقع ہوتا ہے، یعنی ای شیء
اس لیے ایو شیء تو ما ہوا سے فصل اور خاصہ دونوں خارج ہو جاتے ہیں، اور عرض عام بھی نکل گیا، اس لیے کہ عرض عام کسی سوال کے جواب میں واقع نہیں ہوتا، کسی سوال کے جواب میں واقع نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے فصل ثالث۔ فوائد کچھ سمجھ میں آ گئے جی؟ جی اس سے نو نکل گیا۔ کلیات فرضیہ، تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جنس سمجھ میں آ گیا؟ جنس دیکھو کتاب یا تھوڑا سا پڑھ لیں، نو تھوڑا سا پڑھ لیں گے، بالکل یہی شے ہے، بالکل یہی ہے، کھانا بھی کھانا ہے۔ دیکھو بھائی متن، الاول الجنس، الکلیات خمس، کلیات 5 ہے، الاول الجنس پہلا جنس ہے، وهو المقول على كثيرین مختلفین بالحقائق، اور یہ جنس وہ کلی ہے جو محمول ہوتی ہے، المقول بمعنی محمول کے، جو محمول ہوتی ہے، على کثیرین بہت سارے ایسے افراد پر، مختلفین بالحقائق جن کے حقیقتیں مختلف ہیں، فی جواب ما ہوا کے جواب میں محمول ہوتی ہے۔ فإن كان الجواب عن الماہیت، پس اگر سوال میں اگر جواب کسی ماہیت کے بارے میں ہو، وعن بعض المشارکات، اور اس کے ساتھ شریک بعض افراد کے بارے میں ہو، یعنی بعض مشارکات کے بارے میں ہو جو جواب ہے، هو الجواب عنہا، اگر وہی جواب ہو، عن الکل، الجواب عنہا وعن الکل، اگر وہی جواب اسی ماہیت کے بارے میں، اسی جنس کے، اسی ماہیت اور اس کے ساتھ شریک تمام افراد کے بارے میں ہو، مشارکات کے بارے میں ہو، فقریب، تو پھر وہ جنس کون سا جنس ہوگا؟ جنس سے قریب ہوگا، کل حیوان، جیسے حیوان ہے، وَإِلَّا فَبَعِيدٌ، وگرنہ وہ کیا ہے؟ بعید ہے، الا شرطیہ ہے، وگرنہ وہ بعید ہے۔ وہ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبارت کل جسم نامی، جیسے کہ جسم نامی ہے۔ قولہ المقول، اے المحمول، مقول بمعنی محمول کے ہے، قولہ فی جواب ما ہوا، اعلم جان لو، ان ما ہوا سؤال عن تمام الحقیقتی، ما ہوا جو ہوتی ہے یہ سوال، اس سے سوال کیا جاتا ہے تمام حقیقت کے بارے میں۔ فإن اختصر فی السؤال، اگر سوال میں اکتفا کیا جائے، علی ذکر امر واحد، ایک چیز کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا جائے، یعنی ایک چیز کو لے کر سوال کیا جائے، کان السؤال عن تمام الماہیتی، تو پھر سوال یہ تمام ماہیت کے بارے میں ہوگی، اس تمام ماہیت کے بارے میں، المختصۃ بہ، کہ جو اس کے ساتھ خاص ہے، ایک چیز کے ساتھ، فیقع النوع فی الجواب، اس لیے جواب میں نوع واقع ہوگی، ان کان المذکور امرا شخصیا، اگر سوال میں ذکر کردہ چیز وہ شخصی ہو، یعنی جزئی ہو، شخصی ہو یعنی جزئی ہو، پیچھے گزر چکا، شخصیت بمعنی جزئی، او الحد التام، یا حد تام واقع ہوگی، فیقع الحد التام، تو حد تام واقع ہوگی، کب ہوگی؟ ان کان المذکور حقیقتا کلیتا، اگر سوال میں مذکورہ شے وہ حقیقت کلیہ ہو، جزئی نہ ہو، شخصی نہ ہو۔ وَإِن جُمِعَ فِي السُّؤَالِ بَيْنَ أُمُورٍ، اگر سوال کے اندر جمع کیا جائے بہت سی چیزیں، کان السؤال عن تمام الماہیت، تو پھر یہ سوال تمام ماہیت کے بارے میں ہوگی، اس ماہیت کے المشترکۃ بین تلک الامور، جو ان سب چیزوں کے درمیان مشترک ہے،
اس مشترک ماہیت کے تمام کے بارے میں سوال ہوگی۔ ثم تلک الامور، پھر وہ جو سارے چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا گیا، ان کانت متفقۃ الحقیقت، اگر ان سب چیزوں کی حقیقتیں متفق ہوں گی، کان السؤال عن تمام الحقیقت، تو پھر یہ سوال بھی ان تمام حقیقت کے بارے میں ہوگی، المتفقت، جو حقیقت سب میں متفق ہے، المتحدۃ فی تلک الامور، اور وہ ان سب چیزوں میں متحد ہے۔ فیقع النوع ایضا فی الجواب، تو تب بھی جواب میں نوع ہی واقع ہوگی۔ او ان کانت مختلفۃ الحقیقت، یا وہ بہت ساری چیزوں کی حقیقت اگر مختلف ہو تو کان السؤال عن تمام الحقیقت، تو پھر یہ سوال ہوگی تمام حقیقت کے بارے میں، المشترکۃ بین تلک الحقائق المختلفۃ، جو ان مختلف حقیقت رکھنے والی چیزوں کے درمیان میں مشترک ہے۔ وقد عرفت، اور تم جان چکے ہو، ان تمام الذاتی، وہ تمام ذاتی، المشترک، جو تمام ذاتی مشترک ہوتی ہے، بین الحقائق المختلفۃ، مختلف حقیقت رکھنے والے چیزوں کے درمیان میں، هو الجنس، وہ تمام ماہیت یا وہ تمام مشترک، تمام ذاتی، وہ جنس ہوتی ہے جو ان سب کے درمیان مشترک ہوتی ہے۔ اس لیے فیقع الجنس فی الجواب، اس لیے جواب میں جنس واقع ہوگی۔ فالجنس لابد، تو جنس یہ ضروری ہے، ان یقع جواباً، کہ یہ بطور جواب کے واقع ہو، عن الماہیت، ماہیت کے بارے میں سوال کے بارے میں ہو، وعن بعض الحقائق المختلفۃ، اور ان بعض حقیقتوں کے، ان بعض حقائق کے کہ جو جن کی حقیقتیں مختلف ہیں، ان بعض کے بارے میں ان کے جواب میں واقع ہو۔ وہ حقائق مختلفہ، المشارکۃ ایاہا فی ذالک الجنس، جو اس ماہیت کے ساتھ جنس میں شریک ہے۔ فإن كان مع ذلك جوابا عن الماہیت، پس اگر وہی جواب ہو عن الماہیت، اس ماہیت کے بارے میں، وعن کل واحدۃ، اور ہر ایک اس ماہیت کے ساتھ شریک، اور ہر ایک کے بارے میں، ہر اس ایک کے بارے میں، من الماہیات المختلفۃ، جو ماہیات مختلفہ سے ہو، المشارکۃ لہا، جو اس ماہیت کے ساتھ شریک ہو، فی ذالک الجنس، اسی جنس میں، فالجنس قریب، تو پھر وہ جنس جن سے قریب ہے۔ کالحیوان، جیسے کہ حیوان ہے، حیث یقع جواباً، اس طور پر کہ یہ بطور جواب کے واقع ہوتی ہے، للسؤال عن الانسان، انسان کے بارے میں سوال کے جواب میں واقع ہوتی ہے، وعن کل ما یشارکہ فی الماہیت، اور ہر اس چیز کے بارے میں جو اس انسان کے ساتھ ماہیت حیوانیت میں شریک ہے، اس کے جواب میں واقع ہوتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَقَعْ جَوَابًا عَنِ الْمَاهِيَةِ، اگر وہ جنس حیوان اگر وہ واقع نہ ہو بطور جواب کے، عن الماہیت، کسی ماہیت کے بارے میں اگر سوال ہو، وعن کل ما یشارکها، اور ہر اس چیز کے بارے میں کہ جو اس ماہیت کے ساتھ شریک ہو، فی ذالک الجنس، اس جنس میں، فبعید، تو پھر وہ جنس جن سے بعید ہے۔ کل جسم، جیسے کہ جسم ہے، حیث یقع جواباً، اس طور پر کہ یہ بطور جواب کے واقع ہوتی ہے، عن السؤال بالانسان والحجر، انسان اور حجر کے بارے میں سوال، انسان اور حجر سے سوال کے بارے میں سوال کے جواب میں واقع ہوتی ہے، ولا یقع جواباً، لیکن یہ جسم جو ہے یہ واقع نہیں ہوتی بطور جواب کے، عن السؤال بالانسان والشجر والفرس، انسان، شجر اور فرس، مثلا مثال کے طور پر، اس کے لے کر اس کے سوال کے جواب میں یہ واقع نہیں ہوتی۔ اور قریب بعید سمجھ میں آ گیا، جن سے قریب اور بعید جا